باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے بہت ہی سینئر اور میرے چھوٹے بھائی ضلع صدر ندیم صاحب، حرموز صاحب، محفوظ صاحب، عادل صاحب اور بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن اسمبلی محترم جناب اختر الایمان صاحب، نشین پر تشریف فرما اسحاق صاحب، عادل صاحب، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میری عزت اور ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب بہار پردیش میں اپنی سیاسی پارٹی کا اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ہم نے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اپنے ذاتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ سیمانچل کی جنتا کو انصاف ملنا چاہیے اور بھارت کا اگر سب سے پسماندہ کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل کی سرزمین ہے۔ ہم نے یہ بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جب تک آپ اپنے آزاد سیاسی نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، سیمانچل کی زمین پر بسنے والے انسانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ آپ نے ہم کو بتایا تھا آپ کی تکلیف کو کہ کیسے آج بھی جب بارش کا موسم شروع ہوتا ہے تو سال میں 4 سے 5 مہینے آپ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا گھر، ان کی زمین، ان کی زراعت اس پانی کے باڑھ میں بہہ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑے گی، اور اسی لیے ہم نے اور اختر الایمان صاحب نے یہیں سے ہمارے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور آج بھی میں آپ کو اس بات کا دہرانے آیا ہوں کہ سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، اور ہم اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مجلس کے ذمہ داروں کا، اراکین کا بھی اجلاس ہے۔ میں ان سے بھی یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ ہم اپنے سیاسی سفر کو، اپنی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے۔ لوگ آئیں گے، لوگ چھوڑتے چلے جائیں گے، مگر مجلس کا سفر جاری اور ساری رہے گا۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں اور آپ سے معافی بھی چاہنے آیا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا تھا، مگر ان ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں اور اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اور اپنے سیاسی آقاؤں کے سامنے جا کر اپنی گردنوں کو جھکا کر سیمانچل کی جنتا کے جذبات کا مذاق اڑایا۔ اگر کوئی ستہ میں بیٹھے ہوئے مکھیہ منتری یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پارٹی مجلس ہے تو نتیش کمار یاد رکھو، تمہاری بھی حیثیت جو ہے وہ بہار کے مکھیہ منتری تم ضرور ہو، مگر تاریخ جب تمہاری تاریخ لکھے گی تو اور بھی لکھے گا کہ بھارت میں اگر بی جے پی کو مضبوط کرنے والے کا نام نتیش کمار کے نام سے لکھا جائے گا۔ جب گجرات جل رہا تھا تو تم ریلوے کے منتری تھے، تم نے ہی یہاں پر بی جے پی کو گجرات کی سرزمین پر مضبوط کیا، تم نے ہی سارے دیش میں اگر اخلاق اور پیلو خان کی موت ہوئی تو یقیناً تمہاری پارٹی کا بھی اس کے ساتھ رہا۔ اگر نتیش کمار یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس مسلمانوں کی پارٹی ہے، نتیش کمار کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر بھی آپ دیکھ لو کہ آپ کرمی اور کشواہا سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے مکھیہ منتری تو آپ بن گئے، مگر آپ نے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ آج مجلس کے
अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई में लड़ोगे। मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मकसद ये है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आप देख लीजिए कि इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोला गया, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई पुरसाने हाल वहां पर नहीं है। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। तो ये तमाम लड़ाई लड़ना है हमको और आपको। जो लोग छोड़कर जा चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको बैसी की जनता उनको हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने वाली। जिन्होंने गैरों के दामन को थामा है, तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के दर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। जिन्होंने गरीबों से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है, जिस किसी ने गरीबों के पीठ पे खंजर ठोका, जिसने नौजवानों के ख्वाबों को चूकनाचूर किया और अपने घर को चमकाया, तारीख गवाह है कि वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है, वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है। और ये नादान ये समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी बड़ी दायम रहेगी, आबाद रहेंगे। नहीं, तुम्हारा चिराग ऐसा गुल होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने हमारे वोट को लेकर हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया। मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। भारत की पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर इस बात का मुतालबा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जो ओबीसी कमीशन है उसमें सुरजापुरी लोगों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम शामिल होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम वो काम कराएंगे, लड़ेंगे। आपकी आवाज बने हैं, आपसे वादा किए हैं। हमने ये भी मुतालबा किया कि यहाँ पर जो पिछले 14 साल से जलालगढ़ से किशनगंज की जो रेलवे की लाइन का काम तकमील नहीं हुआ, उसको मुकम्मल होना चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिलसिले में मैंने एक नहीं कई मर्तबा पार्लियामेंट में इस बात को उठाया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होगी कि पूर्णिया एयरपोर्ट खुले और वहां पर यहाँ की आवाम को फायदा हो। हमारी कोशिश ये होगी कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच सीमांचल में खोली जाए, क्योंकि लोग 300, 350, 400 किलोमीटर का सफर करके नहीं जा सकते। ये लड़ाई मजलिस की है। ब्रिज बनाना यहाँ की हमारी कोशिश होगी कि अभी अख्तर भाई ने तफसील से आपके सामने कहा कि कैसे ब्रिज टूट जाते हैं और कभी नहीं बनते। आपने ये भी सुना कि कैसे यहाँ पर तकालीफ का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी और सारी रहेगी, क्योंकि हमको उन लोगों के साथ की जरूरत नहीं है जो अपने जाती मफाद के लिए मजलिस में आते हैं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और इंशाअल्लाह ताला हम मजलूमों की आवाज और जालिम के खिलाफ पंजा आजमाई करते आए हैं। हम वक्त के यजीदों और नमरूदों से मुकाबला करते आए हैं। हमारा ईमान इस बात को गवारा नहीं करता
کہ ہم وقت کے فرعون کے سامنے یا وقت کے یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ بھارت کا سنویدھان دلت، مسلمان، کمزوروں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے، اور اسی بھارت کے سنویدھان کے تحت ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنانا چاہیے۔ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کا وعدہ آر جے ڈی کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کیا تھا، اب چناؤ ہو گئے تو ان کو سیمانچل کی یاد نہیں آتی۔ ارے جن سبھا تو کر لیتے ہیں مگر زبان سے سیمانچل کے انصاف کی بات نہیں ہوتی، سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کی بات نہیں ہوتی، سیمانچل کی سرزمین پر پڑھنے والے بچوں کے ڈگری کالج کی بات نہیں ہوتی، اردو کے ٹیچرز کی بات نہیں ہوتی، پلوں کی بات نہیں ہوتی۔ ارے جب یہاں پر بارش سے سارے لوگ اپنے گھر بار سے بے گھر ہو جاتی ہے تو کشتیوں کو لا کر رکھنے کی بات نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلو کی کھیتی ہو رہی ہے، 3 روپے 4 روپے بھی ان کی قیمت نہ راجد دے سکتی ہے اور نہ جے ڈی یو کے مکھیہ منتری دے سکتے ہیں، مگر ضرور یہ کہیں گے یہ مسلمان کی پارٹی، چلو تم کو ہماری وجہ سے مسلمان کو یاد آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لڑتے رہیں گے، اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ سیمانچل کی لڑائی میں آپ کا ہمارا ساتھ رہا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ دلی کی سرکار کو بھی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اختر بھائی نے کہا کہ دلی کے ہوم منسٹر امت شاہ سیمانچل کو آئے، ان کی زبان سے بھی سیمانچل نہیں نکلا، نہ ان کی زبان سے یہ پورنیہ ایئرپورٹ کا ذکر ہوا، نہ ان کی زبان سے جلال گڑھ سے کشن گنج کی ریلوے لائن کا ذکر ہوا۔ مجلس لڑے گی، اور اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا۔ میں ہمارے مجلس کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہم اپنا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ وقتیہ طور پر یہ پانی کے بلبلے ہیں جس ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اپنی حیثیت دکھا چکے ہیں، یہ اپنی اصلی پہچان عوام کے سامنے لا کر رکھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے کافی ہے، اور جو لوگ غریبوں کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ مظلوموں کے انصاف کی لڑائی میں ان کا کھلواڑ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تم کو ظالموں کے حوالے کر دے گا۔ جس طرح تم نے آج دھوکہ دیا ہے، انشاءاللہ تعالی عنقریب میں تم بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ مگر میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں کہ مجلس سیمانچل کی لڑائی لڑتی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، یہی نشاط مجھے کہنا تھا۔ آج ایک لمبا سفر ہے، کل بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے بعد بھی سیمانچل میں آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم بتائیں گے کہ سیمانچل کی جنتا کی لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے، اور ہم اپنے گریبان کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ کبھی رہیں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ اگر پٹنہ اور اطراف کے علاقوں میں ترقی ہو سکتی ہے تو سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، ان سے بھی انصاف ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔